الحمدللہ رمضان مبارک کا پہلا عشرہ گزر چکا، باقی رمضان میں انشاءاللہ آہستہ آہستہ گزر جائیں گے۔ بہت ہی افسوس ہوگا اس وقت اگر ہم نے اس مہینے کی قدر نہیں کی۔ جیسا کہ ہم حدیث سنتے ہیں کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین، یعنی کہ اس حدیث کا ایک حصہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین، اور اس طرح جو ہے تینوں سیڑھیوں پر، تینوں درجوں پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم مبارک رکھا تو تینوں مرتبہ فرمائے آمین۔ اس میں سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبے سے فارغ ہو گئے اور خطبے سے فارغ ہونے کے بعد میں صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آج ہم نے عجیب چیز دیکھی کہ آپ نے جو ہے ممبر پر تشریف فرماتے ہوئے جب اس کے درجوں پر آپ نے قدم مبارک رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آمین فرما رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے فرمایا کہ ہلاک ہو جو وہ شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اس کی مغفرت نہ ہو۔ اس طرح سے تین چیزوں کے لیے بتلایا، ایک تو رمضان مبارک کے تعلق سے، ایک تو والدین کے تعلق سے، اور ایک حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے تعلق سے۔ یہ جو رمضان مبارک کے تعلق سے جو فرمایا کہ ہلاک ہو جیو وہ شخص جو رمضان مبارک کا مہینہ پائے اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو، تو یہ کتنی بڑی بدعا ہے ایک حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسے مقرب فرشتے کی طرف سے، کتنی بڑی آمین ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ تو ہمیں بہت ہی اس میں ڈرنے کی ضرورت ہے کہ اس حدیث سے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسا کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے دو حصے بتلائے ہیں۔ ایک وہ حصہ، ایک وہ گروہ، ایک وہ جماعت جو رمضان مبارک کی قدر کرے اور روزے رکھے اور جو ہے اللہ کے احکام کو پوری کرے، اور ایک وہ جماعت جو رمضان مبارک کی ناقدری کرے، اس میں روزے نہ رکھے اور جو ہے رمضان مبارک میں بھی جو ہے اللہ کی نافرمانیاں کرتی رہے۔ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دو حصوں میں تقسیم ہو چکے ہیں، ایک تو وہ جماعت ہے جن کی مغفرت ہو جائے گی انشاءاللہ ضرور، اور ایک وہ جماعت ہے جو بدعا کے مستحق ہو جائیں گے کہ جن کے لیے اللہ کے مقرب فرشتے نے اور اللہ کے مقرب نبی نے جو بدعا فرمائی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور رمضان مبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو روزے باقی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کو صحیح طرح سے روزوں کو ادا کرنے اور اللہ کے احکام کو پورے کرنے اور توبہ و استغفار کرنے اور اپنی مغفرت کرا لینے کی توفیق عطا فرمائے۔